ہمارے چینل اردو مورل سٹوری میں خوش آمدید۔ ہمارے چینل سے روزانہ آپ کو سچی اسلامی کہانیاں سنائی جاتی ہیں۔ ان کہانیوں میں کوئی نہ کوئی ایسا سبق چھپا ہوتا ہے جو آپ کی زندگی سنوار سکتا ہے۔ آج کا واقعہ بھی ایسا ہی ہے۔ چلیے سنتے ہیں آج کی کہانی۔ پنجاب کے شہر گجرانوالہ میں ایک حکیم صاحب ہوا کرتے تھے، جن کا مطب ایک پرانی سی عمارت میں ہوتا تھا۔ حکیم صاحب روزانہ صبح مطب پر جانے سے قبل بیوی کو کہتے، جو کچھ آج کے دن کے لیے تمہیں درکار ہے ایک چٹ پر لکھ دو۔ بیوی چٹ لکھ کر دے دیتی۔ اب حکیم صاحب دکان پر جاتے، سب سے پہلے وہ چٹ کھولتے۔ بیوی نے جو چیزیں لکھی ہوتی ان کے سامنے ان چیزوں کی قیمت درج کرتے، پھر ان کا ٹوٹل کرتے، پھر اللہ سے دعا کرتے، یا اللہ میں صرف تیرے ہی حکم کی تعمیل میں تیری عبادت چھوڑ کر یہاں دنیا داری کے چکروں میں آ بیٹھا ہوں۔ جو ہی میری آج کی مطلوبہ رقم کا بندوبست تو کر دے گا، میں اسی وقت یہاں سے اٹھ جاؤں گا۔ پھر یہی ہوتا، کبھی صبح کے 9:30 کبھی 10 بجے حکیم صاحب مریضوں سے فارغ ہو کر واپس اپنے گاؤں چلے جاتے۔ ایک دن حکیم صاحب نے دکان کھولی، رقم کا حساب لگانے کے لیے چٹ کھولی۔ وہ چٹ کو دیکھتے ہی رہ گئے۔ ایک مرتبہ تو ان کا دماغ گھوم گیا۔ ان کو اپنی آنکھوں کے سامنے تارے چمکتے ہوئے نظر آ رہے تھے، مگر جلد ہی انہوں نے اپنے اعصاب پر قابو پا لیا۔ آٹے دال وغیرہ کے بعد بیگم نے لکھا تھا بیٹی کے جہیز کا سامان۔ کچھ دیر سوچتے رہے، پھر سوچا چیزوں کی قیمت لکھنے کے بعد جہیز کے سامنے لکھا، یہ اللہ کا کام ہے، اللہ جانے۔ ایک دو مریض آئے ہوئے تھے، ان کو حکیم صاحب دوائی دے رہے تھے۔ اسی دوران ایک بڑی سی کار ان کے مطب کے سامنے آ کر رکی۔ حکیم صاحب نے کار یا صاحب کار کو کوئی خاص توجہ نہیں دی، کیونکہ کئی کاروں والے ان کے پاس آتے رہتے تھے۔ دونوں مریض دوا لے کر چلے گئے۔ وہ سوٹڈ بوٹڈ صاحب کار سے باہر نکلے اور سلام دعا کر کے بینچ پر بیٹھ گئے۔ حکیم صاحب نے کہا، اگر آپ نے دوائی لینی ہے تو ادھر سٹول پر بیٹھ جائیں، میں آپ کے لیے لکھ دیتا ہوں، نبض دیکھوں گا، اگر کسی مرض کی دوا لے جانی ہو تو پھر بیماری کی کیفیت بیان کریں۔ صاحب کہنے لگے، حکیم صاحب میرا خیال ہے آپ نے مجھے پہچانا نہیں، لیکن آپ مجھے پہچان بھی کیسے سکتے ہیں؟ میں تو کوئی 10-15 سال پہلے آپ کے مطب میں آیا تھا۔ آپ کو گزشتہ ملاقات کا احوال بتاتا ہوں، پھر آپ کو ساری بات یاد آ جائے گی۔ جب میں پہلی مرتبہ یہاں آیا تھا، میں نے خود نہیں آنا تھا، اللہ تعالیٰ مجھے آپ کے پاس لے آیا، کیونکہ خدا کو مجھ پر رحم آ گیا تھا۔ وہ میرا گھر آباد کرنا چاہتا تھا۔ ہوا اس طرح تھا کہ میں لاہور سے میر پور اپنی کار میں آبائی گھر جا رہا تھا۔ عین آپ کی دکان کے سامنے ہماری کار پنکچر ہو گئی۔ ڈرائیور کار کا پہیہ اتار کر پنکچر لگوانے چلا گیا۔ آپ نے دیکھا کہ میں گرمی میں کار کے پاس کھڑا ہوں، میرے پاس آئے، مطب کی طرف اشارہ کیا اور کہا، ادھر آ کر کرسی پر بیٹھ جائیں، اندھا کیا چاہیے 2 آنکھیں۔ میں نے آپ کا شکریہ ادا کیا اور کرسی پر آ کر بیٹھ گیا۔ ڈرائیور نے کچھ دیر لگا دی تھی۔ ایک چھوٹی سی بچی بھی یہاں آپ کے پاس میز کے ساتھ کھڑی تھی، بار بار کہہ رہی تھی، چلے نا، مجھے بھوک لگی ہے۔ آپ اسے کہہ رہے تھے، بیٹی تھوڑا صبر کرو، ابھی چلتے ہیں۔ میں نے یہ سوچ کر کہ اتنی دیر سے آپ کے پاس بیٹھا ہوں، کوئی دوائی آپ سے خرید لینی چاہیے تاکہ میرے بیٹھنے کو آپ زیادہ محسوس نہ کریں۔ میں نے کہا، حکیم صاحب میں 5-6 سال سے انگلینڈ میں رہتا ہوں۔ انگلینڈ جانے سے قبل میری شادی ہو گئی تھی، مگر ابھی تک اولاد کی نعمت سے محروم ہوں۔ یہاں بھی بہت علاج کیا، وہاں انگلینڈ میں بھی، مگر قسمت میں مایوسی کے سوا کچھ نہیں دیکھا۔ آپ نے کہا، میرے بھائی توبہ استغفار پڑھو، اللہ تعالیٰ سے مایوس نہ ہو، یاد رکھو اس کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں۔ اولاد، مال و اسباب، غمی خوشی، زندگی موت، سب اسی کے ہاتھ میں ہے۔ کسی حکیم یا ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا نہیں ہوتی، نہ ہی کسی دوا میں شفا ہوتی ہے۔ شفا اگر ہونی ہے تو اللہ کے حکم سے ہوتی ہے، اولاد دینی ہے تو اسی نے دینی ہے۔ مجھے یاد ہے آپ باتیں کرتے جا رہے تھے اور ساتھ ساتھ پوڑیاں بناتے جا رہے تھے۔ تمام دوائیاں آپ نے 6 حصوں میں تقسیم کر کے 6 لفافوں میں ڈال دیں۔ پھر مجھ سے پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ میں نے کہا، میرا نام محمد علی ہے۔ آپ نے ایک لفافے پر محمد علی اور دوسرے پر بیگم محمد علی لکھا۔ پھر دونوں لفافے ایک بڑے لفافے میں ڈال کر دوائی استعمال کرنے کا طریقہ بتایا۔
میں نے بے دلی سے دوا لے لی کیونکہ میں تو صرف آپ کو کچھ رقم دینا چاہتا تھا، مگر دوا لینے کے بعد میں نے آپ سے پوچھا پیسے کتنے؟ آپ نے کہا بس ٹھیک ہے۔ میں نے زیادہ زور ڈالا تو آپ نے کہا آج کا کھاتا بند ہو گیا ہے۔ مجھے آپ کی بات سمجھ نہیں آئی۔ اسی دوران وہاں ایک اور آدمی آیا۔ اس نے مجھے بتایا کہ کھاتا بند ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آج کے گھریلو اخراجات کے لیے جتنی رقم حکیم صاحب نے اللہ سے مانگی تھی وہ پوری اللہ نے دے دی، مزید رقم وہ نہیں لے سکتے۔ میں کچھ حیران ہوا، کچھ دل میں شرمندہ ہوا کہ میرے کتنے گھٹیا خیالات تھے اور یہ سادہ سا حکیم کتنا عظیم انسان ہے۔ میں نے جب گھر جا کر بیوی کو دوائیاں دکھائیں، ساری بات بھی بتائی، تو بے اختیار اس کے منہ سے نکلا وہ کوئی انسان نہیں فرشتہ ہے۔ اس کی دی ہوئی ادویات ہمارے من کی مراد پوری کرنے کا باعث بنے گی۔ حکیم صاحب آج میرے گھر میں 3 پھول اپنی بہاریں دکھا چکے ہیں۔ ہم میاں بیوی ہر وقت آپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ جب بھی پاکستان چھٹی آیا ادھر ادھر کار روکی مگر دکان کو بند پایا۔ میں کل دوپہر بھی یہاں آیا تھا مگر آپ کا مکتب بند تھا۔ ایک آدمی پاس ہی کھڑا تھا، اس نے کہا کہ اگر آپ کو حکیم صاحب سے ملنا ہے تو صبح 9 بجے لازماً پہنچ جائیں، وہاں آپ کے ملنے کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، اس لیے میں صبح سویرے آپ کے پاس آ گیا ہوں۔ محمد علی نے جب کہا کہ 15 سال پہلے میں نے آج سے سالوں پہلے یہاں آپ کے مکتب میں آپ کی چھوٹی سی بیٹی دیکھی تھی، میں نے بتایا تھا کہ اسے دیکھ کر مجھے اپنی بھانجی یاد آ رہی ہے۔ حکیم صاحب ہمارا سارا خاندان انگلینڈ سیٹل ہو چکا ہے، ہماری ایک بیوہ بہن ہے، ہماری بہن اپنی بیٹی کے ساتھ پاکستان میں رہتی ہے۔ ہماری بھانجی کی شادی اس ماہ کی 21 تاریخ کو ہونا تھی، اس کی شادی کا سارا خرچہ میں نے اپنے ذمہ لیا تھا۔ 10 دن قبل اسی کار میں نے اسے لاہور اپنے رشتہ داروں کے پاس بھیجا کہ شادی کے لیے مرضی کی جو چیز چاہے خرید لے، مگر لاہور جاتے ہی اسے بخار ہو گیا، لیکن اس نے کسی کو نہیں بتایا۔ بخار کی گولیاں وغیرہ کھاتی رہی اور بازاروں میں پھرتی رہی۔ بازار میں پھرتے پھرتے ایک دن اچانک بے ہوش ہو گئی، وہاں سے اسے ہسپتال لے گئے، وہاں جا کر پتہ چلا اسے 103 ڈگری کا بخار ہے اور یہ گردن توڑ بخار ہے۔ وہ بے ہوشی کے عالم میں اس جہان فانی سے کوچ کر گئی۔ اس کے وفات پاتے ہی نہ جانے کیوں مجھے اور میری بیوی کو آپ کی بیٹی کا خیال آیا۔ ہم میاں بیوی اور ہماری تمام فیملی نے فیصلہ کیا کہ ہم اپنی بھانجی کے جہیز کا تمام سامان آپ کے پاس پہنچا دیں گے، شادی جلد ہو تو اس کا بندوبست خود کر دیں گے، اور اگر ابھی کچھ دیر ہے تو تمام اخراجات کے لیے رقم آپ کو نقد پہنچائیں گے۔ آپ نے نہ نہیں کرنی۔ اب آپ اپنا گھر دکھا دیں تاکہ سامان کا ٹرک پہنچایا جا سکے۔ حکیم صاحب حیران پریشان ہوئے، کہنے لگے محمد علی صاحب آپ جو کچھ بتا رہے ہیں میری سمجھ میں نہیں آ رہا، میرا اتنا دماغ نہیں ہے۔ میں نے تو آج بیوی کے ہاتھ کی لکھی ہوئی چٹ یہاں آ کر کھولی تو دیکھی مرچ مسالہ کے بعد اس نے لکھا ہوا ہے بیٹی کے جہیز کا سامان۔ اب آپ کو معلوم ہے میں نے کیا لکھا تھا؟ آپ یہ چٹ ذرا خود دیکھ لیں۔ محمد علی صاحب یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ بیٹی کے جہیز کے سامنے لکھا ہوا تھا یہ اللہ کا کام ہے، اللہ ہی جانے۔ محمد علی صاحب یقین کریں آج تک ایسا نہیں ہوا کہ بیوی نے چٹ پر کوئی چیز لکھی ہو اور مولا نے اسی دن اس کا بندوبست نہ کیا ہو۔ واہ مولا تو عظیم ہے، تو کریم ہے۔ آپ کی بھانجی کی وفات کا صدمہ ہے مگر اس کی قدرت پر حیران ہوں کہ کس طرح اس نے اپنے معجزے دکھائے۔ حکیم صاحب نے کہا جب سے ہوش سنبھالا ہے ایک ہی سبق پڑھا ہے، صبح ورد کرنا ہے رازق 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 تو ہی رازق، اور شام کو مولا تیرا شکر، شاید اس نے اسی کلمے کی لاج رکھ لی ہے۔ یہ کہہ کر حکیم صاحب خاموش ہو گئے۔ اگر آپ کو آج کا یہ واقعہ پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے اور اس طرح کے مزید قصے سننے کے لیے ہمارے چینل اردو مورل سٹوری کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔